اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیج نمبر ہے 94 اور ہیڈنگ ہے دمشق شہر میں۔ جب میں اس کتاب کو لکھنے میں مشغول تھا، ماہ ذی القعدہ 1404 ہجری قمری تھا۔ حضرت زینب خاتون سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے میں دمشق گیا، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ اس سفر کے دوران اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباعت مقدسہ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب جو شام میں دفن ہیں کے مشاہدات جو میری نظر سے گزرے ہیں تحریر کروں۔ 11 ذی القعدہ 1404 ہجری قمری کی رات امام حضرت علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں ایک محفل میلاد منعقد ہوئی بمقام محلہ سیدہ زینب۔ شام میں ایرانی علماء قیام پذیر تھے۔ وہاں ایک ایرانی عالم دین کے گھر جشن کی مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ ہم بھی اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اس جشن ولادت کی محفل میں حاضر ہوئے۔ اس جشن ولادت کی محفل میں جتنے لوگ شریک تھے شاید تمام کی حاجات پوری ہو گئی تھیں، اس لیے کہ اس محفل میلاد کی روحانی کیفیت ہی ایسی تھی کہ اہل بیت علیہم السلام کی توجہ، خصوصاً حضرت اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ، خصوصاً حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فدا کی مہر و محبت کی نگاہ تھی، جو محفل بنی امیہ اور ان کے طرفداروں کے درمیان منعقد ہو، جہاں اکثر لوگ اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن رہتے ہوں، وہاں حضرت کیوں نہ اظہار محبت فرمائیں۔ بہرحال میں بھی اس محفل میں موجود تھا۔ میری بھی حاجات تھیں۔ ان میں سے ایک حاجت یہ تھی کہ حضرت مجھے توفیق عطا فرمائیں کہ میں اس کتاب کو مکمل کروں۔ چند دنوں کے بعد ایک ارتباط روحی برقرار ہوا، اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ عالم خواب میں میں نے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ اس کتاب کے لکھنے کے لیے تمام وسائل آپ کو پہلے سے ہی عطا فرمائے ہیں۔ ہم نے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کا مکان رہنے کے لیے دے دیا ہے۔ اس کا دل تمہاری محبت سے بھر دیا ہے، مگر اس نے صحیح طور پہ پذیرائی نہیں کی۔ مگر یہ سب کچھ توفیق نہیں ہے کیا جو ہم نے آپ کے لیے فراہم کی؟ تم کیوں سستی کرتے ہو اور اپنے کام کو کیوں نہیں جاری رکھتے؟ میں نے عرض کیا کہ آقا، میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ مجھے الہام کیا گیا کتاب مل جائے گی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کس طرح کتاب مہیا کروں۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ میں کتاب لکھنے میں مشغول رہا۔ جو کچھ یاد تھا اس سے استفادہ حاصل کیا، یہاں تک کہ مطالعے کی احتیاج ہوئی اور مطالعے کے لیے کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ دمشق میں رہنے والے علماء کی خدمت میں جا کر ان سے بطور امانت کتاب لے آؤں، لیکن اس خیال کے آتے ہی میرا میزبان دوست حضرت بقیۃ اللہ علیہ السلام کی نظر کرم سے اس بات کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ ایک سیٹ بہار الانوار کا خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ حالانکہ وہ ایسی صورت کے علاوہ قطعاً اس کتاب کو نہ خریدتا۔ اگر خریدنے کا ارادہ بھی تھا تو دمشق میں اتنی جلدی آسانی کے ساتھ اس کتاب کی بہترین چھاپ والی کتاب کا ملنا ناممکن تھا۔ اس واقعے کو اس سے زیادہ میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اس کتاب میں جو اغلاط ہیں، ان کے علاوہ اس کتاب کی تصنیف میں تمام توفیقات حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے صدقے سے ہی مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ قابل توجہ بات یہ تھی کہ بہار الانوار کے سیٹ میں سے پہلی جلد جو اٹھاتے وقت میرے ہاتھ لگی وہ جلد نمبر 100 سے بعد والی ہی تھی۔ میں نے اس خیال میں ایک جلد اٹھائی کہ اس کی طباعت اور کاغذ وغیرہ دیکھوں۔ جلد نمبر 69 تھی۔ جب اسے کھولا تو باب نمبر 37 صفحہ نمبر 254 نکلا۔ وہاں پر اولیاء خدا اور اچھے لوگوں کی صفات درج تھیں۔ اتفاقاً ایسی جگہ کا کھلنا ایک معنوی رہنمائی کے ساتھ نیک خیال کیا۔
اور نیک خیال کیا اور پختہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کتاب بحار الانوار کی اس جلد میں سے اپنے مطالب اور حکایات کے ضمن میں مطالب تحریر کروں، تاکہ حضرت بقیت اللہ روحی الفدا کے دوست روحی اور معنوی کمالات سے سرشار ہوں اور وہ بھی اپنے آپ کو اولیاء خدا کی منزل تک پہنچائیں۔ ایک قابل اعتماد آدمی نے بزرگ علماء مراجع تقلید سے ایک بات نقل کی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دن تہران کے ایک عالم دین نے مجھے فرمایا کہ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی کچھ عمر رسیدہ آیا۔ اس کی داڑھی اور سر کے کچھ بال سفید تھے۔ اس کا نام شیخ حسن تھا۔ میرے قریب آ کر اس نے کہا کہ میں درس پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مہربانی کر کے جامع المقدمات یعنی ابتدائی کتاب کا درس دیں۔ میں بہت مصروف تھا اور طبعی طور پر میری شان کے مطابق نہ تھا کہ میں ابتدائی کتاب پڑھاؤں، لیکن جیسے کوئی مجبور ہو جائے انکار نہ کر سکے، میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ جامع المقدمات پڑھانا شروع کر دیے۔ میں ہر روز اسے درس دیتا اور وہ بھی آہستہ آہستہ میرے ساتھ مختص ہو گیا تھا۔ اکثر اوقات کئی دن میں گھر ہی میں رہتا تھا۔ ایک دن سرکاری دفتر میں کام درپیش تھا۔ رضا شاہ پہلوی کا زمانہ تھا۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ اگر اتنی مقدار رقم مجھے دے دیں تو میں آپ کا کام فوراً کروا دوں گا۔ میں اس بات پر عمل کرنا چاہتا تھا کہ شیخ حسن نے کہا اس شخص کے بس کا روگ نہیں، یہ کام ہونے والا ہی نہیں۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی، لیکن بعد میں یقین ہو گیا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود میرا کام نہ ہو سکا تو اس بات کا یقین ہوا۔ ایک دن میں اسے درس پڑھا رہا تھا لیکن مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا آپ نے رات کو کتاب کا مطالعہ نہیں کیا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ نے نئی شادی کی ہے اور آپ کی نئی زوجہ چاہتی تھیں کہ آپ مطالعہ نہ کریں تاکہ ان کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اس نے آپ کی کتاب کو فلاں جگہ چھپا دیا تھا۔ آپ نے گزشتہ رات جس قدر تلاش کیا مگر کتاب نہیں ملی اور جو مجھے درس دینا چاہتے ہیں اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ میں اپنے مقام سے اٹھا اور جس جگہ شیخ حسن نے نشاندہی کی تھی وہاں سے کتاب دیکھی تو اسی جگہ پہ مل گئی۔ جب نئی زوجہ سے پوچھا تو اس نے اسی طرح سے مطلب بیان کیا جیسے شیخ حسن نے کہا تھا۔ میں اس موقع پر سوچنے لگا کہ اس سے پوچھا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے لیکن میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، البتہ چونکہ آپ میرے استاد ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس نے بیان کیا کہ مشہد مقدس کے اطراف میں ایک دیہات میں رہتا تھا۔ میرے والد بزرگوار اس دیہات میں عالم دین کی حیثیت رکھتے تھے۔ تقریباً 20 سال قبل فوت ہو گئے۔ وہاں کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے میرے باپ کا عمامہ میرے سر پر رکھا اور مجھے عالم دین کی حیثیت سے انتخاب کیا۔ میں ان دنوں میں نوجوان تھا، خواہشات نفسانی نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ خواہشات نفسانی کا مجھ پر غلبہ ہوا۔ اگر لوگ کوئی مسئلہ پوچھنے آتے تو میں کبھی لا علمی کا اظہار نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ کہ تقریباً 20 سال بغیر علم اور دانش کے لوگوں کا رہبر بنا رہا اپنی طرف سے، تو انہوں نے رہبر بنا رہا اپنی طرف سے، احکام و عقائد لوگوں کو بیان کرتا۔ شاید سینکڑوں مسائل غیر واقعی اور غلط بیان کیے ہوں گے۔ سہم امام علیہ السلام بغیر اجازت کے وصول کرتا اور خرچ کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن آئینہ دیکھا تو کچھ سفید بال اپنی داڑھی میں نظر آئے۔ ضعیفی کے آثار چہرے پر عیاں تھے۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، نفس لوامہ نے سرزنش کی کہ کب تک لوگوں کو فریب دے گا، بغیر علم کے کب تک لوگوں کا رہبر بنا رہے گا۔ اس بنا پر میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا، بہت زیادہ گریہ کیا اور رات کو مسجد میں گیا۔ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو آگاہ کیا کہ میں نے بغیر علم کے بہت سے مسائل آپ لوگوں کو بتائے، آپ کے بہت سے اعمال باطل کیے، اس لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ پہلے تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ میں کثرت نفسی کی بنا پر کہہ رہا ہوں، لیکن جس وقت انہیں یقین ہو گیا کہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، مجھ پر ڈنڈے برسائے، پٹائی کی اور مجھے اس گاؤں سے نکال دیا۔ میرے بیوی اور بچوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں ان کے لیے بھی ننگوار تھا، اور وہاں سے تنہا پیدل تہران کی طرف آ گیا۔ ایک دو دن راستے میں بغیر غذا اور آب اور رقم کے بیابان میں سرگرداں تھا۔ بالآخر جب تہران کے قریب پہنچا تو مجھ پر بہت ہی سخت
وقت تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی خدایا مجھے موت دے دے اور مجھ پر آسانی فرما۔ میں نے تیری خوشنودی کے لیے اس راستے پر قدم رکھا، میری مشکل آسان فرما اور مجھے اپنے دوستوں میں قرار دے، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بیابان میں ایک طرف میرے قریب ہی ایک آقا بزرگوار سفر کر رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ شخص یکدم کہاں سے آ گیا، بلکہ تھوڑا سا خوف بھی آیا، لیکن جب اس نے نہایت محبت کے ساتھ میرا نام لیا اور مجھ سے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا، اور چند الفاظ مزید میرے بارے میں فرمائے تو میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں خوش ہوا۔ جس طرح کسی آدمی کے کندھے پر بہت بڑا بوجھ ہو اور اس کو اتار کر خوشحال ہو جاتا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ میری مدد کے لیے آئے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کل صبح تہران میں مرزا محمود وزیر کے مدرسے میں جاؤ، اس مدرسے کے انچارج کو کہنا کہ فلاں کمرہ جو کہ آج ہی خالی ہوا ہے مجھے دے دو تاکہ میں اس میں آرام کر سکوں۔ وہ کمرہ آپ کو مل جائے گا اور آپ اس میں سکون اور اطمینان کے ساتھ ٹھہریں۔ پھر فلاں عالم کے پاس جائیں، آپ کا نام لیا اور اس کی خدمت میں عرض کریں اور کہ آپ کو پڑھائے، اور بالکل انکار نہیں کریں گے۔ یہ رقم لے لو اور درس پڑھو۔ جب کبھی بھی دل گھبرا جائے، کوئی پریشانی ہو تو مجھے یاد کر لیا کرو تاکہ میں آ کے آپ کے ساتھ باتیں کروں۔ جو کچھ آقا نے فرمایا تھا میں نے اسے انجام دیا، اسی وجہ سے آپ کے پاس بھی حاضر ہوتا ہوں، اور آپ نے مجھے اجازت فرمائی کہ میرے لیے خصوصی درس شروع کیا، اور جو کچھ میں نے آپ کو غیب کی خبریں دیں وہ اسی آقا کی مہربانی تھی۔ اس وقت میں نے شیخ حسن کو کہا کیا ممکن ہے میرے لیے آقا سے اجازت طلب کرو تاکہ مل کر آقا بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوں؟ اس نے سادگی سے کہا جی ہاں، میں اکثر اوقات آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو خدمت میں حاضر ہونے کی انشاءاللہ ضرور اجازت دیں گے۔ اس دن وہ چلا گیا اور چند دن تک درس پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ جب کئی دنوں کے بعد آیا تو اس نے کہا میں نے آقا کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کے لیے ملاقات کا ٹائم دیں اور اجازت عنایت فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تو بھی جس وقت شیخ حسن کی طرح اپنے آپ کو بنا لے گا، خواہشات نفسانی کے غلبے سے نجات حاصل کر لے گا، اپنی حقیقت پر عمل پیرا ہوگا، خدا کی خاطر اس عمل کو انجام دے گا، راہ خدا پر گامزن ہوگا، تو ہم خود تیری ملاقات کے لیے آئیں گے، اور نہایت معذرت کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ میں آئندہ آپ کے پاس درس پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ آقا حضرت ولی العصر علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ آئندہ آپ کے پاس درس کے لیے نہ جائیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ حسن اس وقت میرے ساتھ خدا حافظی کر کے چلا گیا، اور اس کے بعد آج تک میں نے اسے نہیں دیکھا۔ پیج نمبر 101، ہیڈنگ ہے ماہ رمضان المبارک کی 23ویں رات۔ 23 رمضان المبارک کی رات ہجری سن 1403 قمری، کچھ افراد حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے دوستوں عاشقوں کے ہمراہ ولی شب سے لے کر صبح تک ایک دوست کے گھر گریہ وزاری اور شب بیداری میں مشغول رہے، اور اہل مجلس نے فیوز و برکات حاصل کیے۔ اس رات کو چند افراد وہاں پر لاعلاج مریض بھی تھے۔ تمام لاعلاج مریضوں کو شفا مل گئی، اور یہ واقعہ میرے سامنے ہوا۔ میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ یعنی ایک لڑکی کو تپ تھا، تپ یعنی تپ ایک مرض کا نام ہے۔ ایک آدمی کو کافی مدت سے گلے میں درد تھا اور گلے سے بدبو آتی تھی۔ ایک شخص کو انتہائی درجے کا بخار تھا۔ ایک شخص فالج کے مرض میں مبتلا تھا۔ تمام کے تمام مریضوں کو شفا مل گئی، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری رات کے واقعات درج کروں، بلکہ فقط وہی واقعات جن کو لکھنا ضروری ہے اختصار کے ساتھ تحریر کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے انہیں اتنا ہی مختصر لکھا ہے۔ آئندہ سال اسی رات کو اسی مقام پر بہت زیادہ تعداد کے ساتھ جو واقعاً حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے تمام دوست تھے شب بیداری کے لیے اکٹھے تھے۔ میں نے رات کے ابتدائی حصے میں شب قدر کے معنی بیان کیے، 1 گھنٹہ تقریر کی ضمناً لوگوں کو یاد دلایا کہ آج کی رات حضرت ولی العصر علیہ السلام کے وجود مقدس کی تجلی بسا اوقات اس مجلس میں ممکن ہے۔ جو حضرت کے غیر سے جس قدر اپنے آپ کو دور کرے گا، اتنا ہی حضرت کی تجلیات سے بہرہ مند ہوگا۔ مثلاً ممکن ہے کہ ایک آدمی صرف حضرت کے ساتھ مناجات کے ذریعے ہی لذت حاصل کرے اور خوشحال ہو جائے،
دوسرا شخص مناجات کی لذت کے علاوہ ممکن ہے حضرت کے معنوی عطر کی خوشبو کو محسوس کرے۔ تیسرے شخص کے لیے ممکن ہے اس کے علاوہ سفید نور بھی مشاہدہ کرے، اور چوتھے شخص کے لیے ممکن ہے کہ حضرت کی شبیہ شکل و صورت کی زیارت کرے۔ اور اگر تمام حاضرین مجلس لیاقت رکھتے ہوں، تمام کا محبوب چاہتا ہو، تو ممکن ہے کہ خود وجود مقدس حضرت اس مجلس میں تشریف لائیں اور بعض خدا کے مقربین اور اولیاء خدا حضرت کی زیارت سے مشرف ہوں اور حضرت کے محضر سے استفادہ کریں۔ اتفاقاً تقریر سے 1 گھنٹے بعد اہل مجلس نے گریہ وزاری، مناجات اور توسلات کے ذریعے مجلس کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس قدر اوج معنویت تھا کہ تجلیات حضرت آنا شروع ہونے لگیں، یعنی پہلے مرحلے میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اس قدر مناجات میں لذت محسوس ہوئی کہ مجلس میں ہر شخص بے اختیار سینکڑوں مرتبہ حضرت کا مقدس نام اپنی زبان پر اس طرح جاری کر چکا تھا گویا خود حضرت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اہل مجلس کو کنٹرول کرنے والا کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جس قدر اس نے کوشش کی کہ لوگوں کو خاموش کرائے، مگر وہ خاموش نہ کرا سکا۔ آخرکار بلند آواز کے ساتھ کہا، لوگوں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، جس کسی کو بھی حضرت امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو، وہ میرا سلام بھی حضرت کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ حاضرین مجلس میں سے تقریباً 90% ایسے تھے جنہوں نے اچانک غیر طبعی خوشبو محسوس کی، اور وہ خوشبو اس قدر نشاط آور تھی کہ بعض افراد کہتے تھے کہ ہم نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگھی، کئی دن تک اس بو کی لذت حاصل کرتے رہے۔ حاضرین مجلس میں سے تقریباً 50% لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ 1 منٹ کے لیے ہم نے ایک سفید نور دیکھا جس نے کمرے کو اور گھر کے دروازوں کو روشن کر رکھا تھا، اور وہ بھی 1 مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ نور نے احاطہ کیا ہوا تھا، روشنی سخت نہیں تھی اور نہ ہی بہت کم روشنی تھی۔ اس نور کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی آتی تھی۔ چند افراد نے ایسے ایک شخص کو اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے دیکھا جو ان سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور ان کی مرادیں پوری فرما رہا تھا۔ ایک شخص ان میں سے صبح تک گریہ کرتا رہا اور کہتا تھا، میں نے آقا کو دیکھا اور اس وقت اپنے آقا سے گناہوں کی مغفرت کیوں نہ طلب کر لی۔ ایک شخص بیان کرتا تھا، میری آنکھوں سے یکدم تمام پردے اٹھ گئے اور میں نے شب قدر کے منظر کو دیکھا تو سمجھ آیا یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے کیوں افضل ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس تاریکی میں مشاہدہ کرتا تھا کہ امام حضرت ولی العصر علیہ السلام نہایت عظمت و جلالت کے ساتھ ایک کرسی پر تشریف فرما ہیں اور ملائکہ گروہ ہو کر حضرت کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے لوگوں کے اعمال نامے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور حضرت ان کی تقدیرات پر دستخط کر رہے ہیں۔ معظمت روح جو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ساتھ خلق کیا، حضرت کی تائید کر رہا ہے۔ اس قدر معنوی جلال و عظمت کے مالک ہیں کہ کسی آنکھ میں قدرت نہیں کہ انہیں دیکھ سکے، کسی زبان میں طاقت نہیں کہ اسے بیان کر سکے۔ اسی دوران فرشتے میرا اعمال نامہ بھی لے آئے، نہایت ادب کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعمال نامہ سامنے رکھا، اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا میرا اعمال نامہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا اعمال نامہ سیاہ ہے اور آئندہ مجھے اس کی سخت سزا ملے گی۔ دوسری طرف بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میری موجودگی میں فرشتے نے میرا اعمال نامہ لا کے رکھ دیا ہے، لیکن میں خوشحال تھا کہ قدرت کے حتمی فیصلے سے پہلے اپنی بخشش کا وسیلہ تلاش کروں، حضرت کی بارگاہ میں التجا کروں کہ مجھے معاف فرما دیجیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے کہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں اور میرا نام بدبختوں کی لسٹ سے مٹا کر نیک لوگوں کی لسٹ میں لکھیں۔ آخر شب قدر اسی لیے تو ہے، مگر شب قدر کی رات کو کئی دعاؤں میں ہم نہیں پڑھتے کہ اے خدا، اگر میرا نام آج کی رات شقیوں اور بدبخت کی لسٹ میں لکھا گیا ہے تو اسے مٹا دے اور سعادت مندوں کی لسٹ میں درج فرما۔ اس بنا پر حضرت کی بارگاہ میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا، کبھی ان کی ابا کو، کبھی ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، حضرت کی خدمت میں التجا کرنے لگا، آقا میرا اعمال نامہ تبدیل کر دیں۔ مجھے فرمانے لگے، بہت اچھا، میں اعمال نامہ تبدیل کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے خالص توبہ کرو اور عہد کرو کہ آئندہ گناہ سے اجتناب کرو گے۔ برائی جو بھی کرے وہ برائی ہے اور تو ہمارے نام کے ساتھ زندہ ہے۔
اپنے آپ کو ہمارا دوست بیان کرتا ہے اور ہماری نسل میں سے ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے والا سید تھا۔ اگر تو برائی کرے تو وہ اور بھی بدتر ہے۔ میں نے شدید آہ و بکا کرتے ہوئے آقا کی خدمت میں عرض کی، میں آپ پر قربان جاؤں، منت لائیں مجھ پر احسان فرمائیں، منت لائیں مجھ پر احسان فرمائیں، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک لسٹ آقا کے ہاتھ میں ہے، اس میں تمام افراد کے نام جو موجود ہیں وہ شب قدر کی رات شب بیداری کر رہے تھے، ان کی حاجات کو پورا کیا اور دستخط کیے۔ جب میں نے لسٹ کو دیکھا تو فقط 2 نام ہی پڑھ سکا۔ ایک میرا اپنا نام تھا جو 3 آدمیوں کے بعد لکھا ہوا تھا، اور ایک دوسرا نام ایک پاک باطن نوجوان کا نام تھا جس کسی نے اس رات کو مجلس میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا تھا، مجلس پڑھی تھی، اس کا نام لسٹ کے اول میں موجود تھا۔ جس کا نام لسٹ میں موجود تھا ان سب کی مرادیں پوری ہو گئی تھیں اور سعادت مندوں نیک بختوں کے زمرے میں لکھے گئے تھے۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ حاضرین مجلس میں سے کسی کا نام بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ایک عالم دین جو اس رات کو حاضر تھا، شب قدر کے اعمال میں موجود تھا، دیکھ رہا تھا کہ ہر آدمی جو بھی موجود تھا کوئی نہ کوئی بات حضرت کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے کے بارے میں نقل کر رہا تھا، اور خود اس عالم دین کے کہنے کے مطابق اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے بہت افسوس ہوا اور عرض کیا کہ مولا اور آقا، آپ نے مجھے تجلیات کے دیدار سے کیوں محروم کر رکھا ہے؟ پورا 1 دن اور 1 رات یعنی 23ویں رمضان المبارک کی نصف رات سے لے کر 24 رمضان المبارک کی آدھی رات تک میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اچانک 24 رمضان المبارک کی رات کو وہ تمام تجلیات جو گزشتہ رات باقی افراد کے لیے آیا تھیں تنہا میں نے مشاہدہ کی۔ یہ روح حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی تھوڑی سی نظر کرم تھی۔ اگر کوئی شخص یا اشخاص کاملاً خلوص کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو آقا و مولا ان پہ نظر کرم اور اظہار محبت کیا کرتے ہیں۔ پیج نمبر 106، ہیڈنگ محاسبہ و مراقبہ۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام کے دوستوں میں سے ایک شخص جو اس بات پر راضی نہیں کہ اس کا نام کتاب میں لکھا جائے بیان کرتا تھا، میں نے کافی مدت اپنے آپ کو پابند کیا تھا کہ محاسبہ اور مراقبہ کرنا چاہیے، یعنی اس مدت میں میری کوشش تھی کہ محرمات سے اجتناب کروں، جہاں تک ممکن ہو مکروہ عمل بھی انجام نہ دوں اور واجبات کو اول وقت میں ادا کروں۔ اس عمل کا نام مراقبہ ہے۔ دوسری طرف ہر رات سونے سے پہلے اپنے نفس کا حساب اپنے ضمیر کے ذریعے کرتا تھا، اعمال کا درست حساب کرتا تھا کہ دن میں کتنی نیکیاں کیں اور کتنے گناہ کیے۔ اگر کوئی گناہ کیا تو استغفار کروں اور جو کچھ بجا لاتا تھا اگر ابھی تک انجام نہیں دیا تو سونے سے پہلے اسے بجا لاؤں، اور اگر اچھے اعمال انجام دیے تو اللہ کا شکر ادا کروں جس نے مجھے کار خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عمل یعنی محاسبہ و مراقبے نے میرے اعمال کو مکمل ترازو پر رکھا ہوا تھا۔ زندگی کے پروگرام کی ترتیب موجود تھی، لیکن ایک دن گناہ سرزد ہوا جس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ ابھی روحی اعتبار سے بہت ناقص ہوں۔ واضح ترین بات کہوں، اگرچہ اصلی گناہ صغیرہ تھا، لیکن چونکہ ایک ناپاک صفت روحی کی وجہ سے سرزد ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے بہت اہمیت دی۔ اس بنا پر میں نے ارادہ کیا کہ اس روحی مرض کے علاج کے لیے کسی طبیب کے پاس جاؤں گا، لیکن میں نے ان دنوں میں تہران میں رہتا تھا، اس اعتبار سے کسی کو نہیں پہچانتا تھا۔ خیال کیا اس موقع پر امام زادے کے حرم میں جاؤں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ اطہار اور امام زادگان سلام اللہ علیہم السلام کی ارواح سے مدد حاصل کروں، اپنی روحانی مرض کے علاج اس کے ذریعے سے حاصل کروں۔ اس لیے شہر رہ گیا، سیدھا حضرت عبدالعظیم کے حرم میں زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ بقائے مبارک کے نیچے بہت گریہ کیا، حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر آئندہ اس روحی مرض کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو میں اس میں اپنے آپ کو مسئول نہیں سمجھوں گا۔ اسی دوران میری نگاہ ایک سید بزرگوار پر پڑی جس کا دل میری یہ حالت دیکھ کر جل چکا تھا۔ وہ میرے لیے دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا تھا کہ خدا مجھے کوئی ایسا وسیلہ عطا کرے جس کے ذریعے میری روحانی مرض کے علاج کے لیے رہنمائی ہو جائے۔ میں نے اسی وقت اس جگہ پر دل میں ارادہ کیا
کہ عالم دین کے پاس جاؤں۔ ایک عالم دین کو تہران میں جانتا تھا، اگرچہ وہ مانوی امور میں زیادہ استاد نہ تھا، مگر اس خیال سے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے مجھے شفا دے دے، لہٰذا میں اس عالم کے مکان پر گیا۔ اتفاقاً وہ گھر میں تنہا ہی تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ وہ ضعیف عالم دین میری شکل و صورت دیکھ کر چند منٹ میں سمجھ گیا کہ میں کس مہلک مرض کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس نے اصرار کیا کہ کیا ہوا، کیا تکلیف ہے، کیوں اس طرح سے پریشان ہوں۔ میں اسے بیان کرنے کی جرت نہ کر سکا، اس لیے کہ وہ بھی میرے روحانی مرض کے خطرے سے صحیح آگاہ نہ ہو سکا۔ اگر آپ کے لیے بھی اس وقت وہ روحانی مرض بیان کر دوں تو آپ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ اس قسم کے موضوع کی وجہ سے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تم پریشان تھے۔ لیکن وہ مرض تھا کہ کبھی کبھی مجھے گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا تھا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے والا ہو، جو ترک گناہ اور واجبات کو انجام دے کر حجابات برطرف کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ اہمیت نہیں رکھتا۔ بہرحال میں اپنے سر کو نیچے جھکا کر آہستہ آہستہ گریہ کر رہا تھا کہ اس بزرگ عالم دین نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، شاید کہ آپ کی حالت بہتر ہو جائے۔ میں نے سر کے ساتھ اشارہ کیا، اسے کہا کہ تلاوت شروع کر دیں۔ اس نے قرآن مجید کھول کر سورہ ملک کی تلاوت شروع کر دی۔ میں سر کو نیچے جھکا کر گریے میں مشغول تھا کہ یکدم اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر پایا کہ مادی اجسام و مادی دنیا کی وہاں خبر تک نہ تھی، فقط وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، وہ بھی صرف حلق سے نہیں بلکہ ہر طرف سے قرآن مجید کی تلاوت سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز اتنی دلربا تھی کہ بہترین مثال یہ ہے کہ حضرت بقیت اللہ روح الفدا کو خطاب کر کے کہیں کہ چے خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن برخت نظارہ کردن سخن خدا شنیدن۔ جی ہاں، یہ قرآن کریم جب اس مقدس وجود کے وسیلے سے پڑھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کلام کر رہا ہے، میرے درد کی دوا بیان کر رہا ہے اور میرے روحانی مرض کے لیے نسخہ تجویز فرما رہا ہے۔ لہٰذا جس وقت سورہ ملک کی تلاوت ختم ہوتی ہے تو مجھے معلوم ہوا کہ میں پھر اسی عالم دنیا میں ہوں۔ اس عالم دین نے مجھ سے پوچھا، اور تلاوت قرآن کروں یا کافی ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اپنے مقصد کو پا چکا ہوں۔ میں نے اپنے درد دل اور درد کا علاج اور دوائی دریافت کر لی ہے۔ میں 40 دن تک اس سورہ مبارکہ کی علاج کے طور پر تلاوت کرتا رہا اور اس نسخے پر عمل کرتا رہا۔ تھوڑی سی مدت کے بعد اس روحانی مرض سے نجات مل گئی۔ حضرت بقیت اللہ روح الفدا اور میرے درمیان جو حجابات تھے ان میں سے ایک پردہ ہٹ گیا۔ جی ہاں، جو لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ روحی کمالات کی ارزش بدن کی صحت و سلامتی کے لیے کئی درجے زیادہ ہے، وہ ایک روحی مرض کی وجہ سے اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جسمانی مرض جس قدر بھی سخت ہو، اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی کی دنیاوی زندگی 100 سال کی ہے تو علاج نہ کرنے کی صورت میں اس جسمانی مرض کی وجہ سے فوت ہو جائے گا اور وہ 100 سالہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر روحانی مرض ہو اور انسان کی روح کو مردہ بنا دے تو آخرت کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا اور پروردگار کی طرف سے مواخذہ بھی ہوگا۔ اس لیے کہ خدا کے دوست مانوی زندگی روحی کمالات کے لیے بدن کی صحت کے مقابلے بہت ارزش کے قائل ہیں۔ ایک شخص حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے عاشقوں میں سے تھا۔ حضرت کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ اس کی قدرت و طاقت سلب ہو چکی تھی۔ اپنے آپ کو دینی علوم کے طالب علموں میں اس خیال سے قرار دیا کہ یہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے غلاموں کا گروہ ہے۔ ایک لحظے کے لیے بھی حضرت کی یاد سے غافل نہ ہوتا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، بہت طویل گریہ ازاری کے ساتھ کہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میں حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں صالحہ میں ہو جاؤں۔ میں نے اس کے لیے تفصیل کے ساتھ تزکیہ نفس کے متعلق بیان کیا، صفات رذیلہ سے اجتناب کا ذکر کیا اور کہا کہ بالخصوص اگر حب دنیا اور اقتدار کی حفظ رکھتے ہو تو صالحہ میں سے نہیں ہو سکتے ہو۔
بالاخص حضرت ولی العصر علیہ السلام کے ساتھ ارتباط نہیں ہو سکتا۔ ضمناً صالحین کے مقام تک رسائی حاصل کرنے اور روحانی کیفیت کے بارے میں کچھ دستور بتائے۔ احادیث اور قرآن کی روشنی میں تلقین کی۔ وہ چلا گیا۔ تقریباً 1200 کلومیٹر مجھ سے دور رہتا تھا، یعنی وہ کاشان میں اور میں مشہد میں قیام پذیر تھا۔ اس کے گھر ٹیلی فون بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور مجھے فون کرتا تھا اور بعض سوالات کے جواب حاصل کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ٹیلی فون پر مجھے بتایا کہ میرا ہاتھ شل ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ صبح جب نیند سے اٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا دایاں ہاتھ حرکت نہیں کر رہا اور میں اسے حرکت نہیں دے سکتا۔ میں ڈاکٹرز کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فالج ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آقا میں کیا کروں؟ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو جانتا ہے حاجت روائی کے لیے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ وہ گریہ کرنے لگا اور عرض کیا آقا آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد اس نے کاشان سے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا حاجی آقا کل رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ اس نے تعبیر بیان فرمائی۔ میں نے کہا انشاءاللہ خیریت سے ہیں، لیکن خواب بیان کرنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کا ہاتھ ٹھیک ہوا یا نہیں؟ وہ گریہ کرنے لگا اور کہا جی ہاں انشاءاللہ درست ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کل رات میں نے خواب کے عالم میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہو کر میری عیادت کے لیے آئے، اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت بقیۃ اللہ علیہ السلام کو میری سفارش کی اور چلے گئے، لیکن حضرت ولی العصر علیہ السلام آپ کے تشریف لے آنے تک ٹھہرے رہے۔ حضرت نے میری نبض پر ہاتھ رکھا جیسے حکیم نبض دیکھتے ہیں۔ اسی دوران میرا ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں ہی تھا۔ آقا نے آپ کی طرف رخ کر کے فرمایا کیا آپ نے اسے طریقہ بتا دیا تھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں، میں نے اس کو صالح بنانے کا طریقہ بتا دیا تھا، یعنی میں نے اسے کہا تھا کہ واجبات کو بجا لاؤ، حرام چیزوں سے اجتناب کرو اور حتی المقدور مکروہات سے بھی احتیاط کرو۔ ضمناً عمل میں خلوص اور روح کی تسکین کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام نے لبوں پر تبسم فرمایا اور خوش ہوئے اور فرمایا جی ہاں وہ جلدی بدل جائے گا، یعنی صالحین میں سے ہو جائے گا۔ مجھے اس قسم کی بشارت ملی۔ اسی ثبوت میں حضرت کا ہاتھ چوما اور گریہ کرتا رہا یہاں تک کہ نیند سے بیدار ہوا۔ فوراً گھر سے ٹیلی فون ایکسچینج پہنچا۔ اسی لیے پہلی فرصت میں آقا کی بشارت سے آپ کو آگاہ کروں، اور اس خواب سے پہلے اپنے شل شدہ ہاتھ کے بارے میں بہت پریشان تھا، مگر اس خوشخبری کے بعد جب میں نیند سے بیدار ہوا تو ہاتھ کی بیماری فراموش تھی، اور آپ نے یقین کریں کہ مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میرا ہاتھ شل ہو گیا، اور اگر آپ احوال پرسی نہ کرتے تو ہاتھ کیسا ہے تو میں اتنی جلدی اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوتا۔ اس کا خیال ہی نہیں تھا کہ میرا ہاتھ درست ہوا ہے یا نہیں۔ اب جس وقت آپ نے پوچھا میں نے اسی وقت ادھر توجہ کی۔ خدا کی قسم اب میرا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی طرح ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہاں تک کہ ایک لہجہ تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا میرا دایاں ہاتھ شل تھا یا بایاں ہاتھ۔ جب آپ نے پوچھا کہ اس ہاتھ کا کیا حال ہے تو اس وقت دیکھا میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا اس لیے میں گریہ کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ مشہد مقدس آیا۔ میں نے اس کی صحت و سلامتی کو نزدیک سے دیکھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کیا وجہ ہے؟ میری آدھی خواب صحیح ہو گئی، یعنی میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اور باقی نصف جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ابھی تک ثابت نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے کہا آقا و مولا نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ آپ صالحین اور ابدال میں سے ہو جاؤ گی، ابھی صبر کرو، انشاءاللہ آپ کی یہ تعبیر بھی قبول ہوگی۔ ایک نوجوان جنگ کے لیے بارڈر پر گیا۔ جاتے وقت اس نے وصیت نامہ لکھا۔ اس نوجوان کا نام آقا مصطفیٰ ابراہیمی مجد تھا، اور اس کی تمام فکر یہ تھی کہ پاک اعتقادات رکھنے اور شہادت کے وسیلے سے حضرت بقیۃ اللہ ارواحنا فدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت کا دیدار کرے۔ لہٰذا جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے اس عالی مقصد تک پہنچا۔ موت کے وقت اقرار نامہ لکھتے وقت کچھ حصہ یوں لکھتا ہے کہ
رہنے دو، مرنے کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح لوگ بزرگ اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ محال ہے نوکر اپنے مالک اور آقا کو نہ دیکھے، میں نے بھی اپنے آقا اور محبوب کا دیدار کیا، مگر افسوس کہ اس وقت تک پھر آقا و مولا کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ جان لو کہ امام زمانہ علیہ السلام زندہ اور حاضر ہیں، وہ تمام شیعوں کے مددگار ہیں، اور اس کی یاد سے غافل نہ رہنا۔ اب گریہ اجازت نہیں دیتا کہ اس سے زیادہ تحریر کر سکوں۔ اس وقت تک آقا کے دیدار کے بارے میں کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا تاکہ ریا نہ بن جائے، اور فقط یہ کہتا ہوں کہ اس دیدار کے بعد اب تک آقا کی زیارت نہیں ہوئی اور فراق میں جگر کباب بن چکا ہے، اور اب جنگ پر روانہ ہو رہا ہوں تاکہ اسلام کو جلدی فتح اور نصرت حاصل ہو جائے، اور حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، اور میری آرزو ہے کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کے حکومت کا زمانہ اپنی زندگی میں دیکھ سکوں۔ وَإِنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ، اے خدایا اگر میرے اور امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان موت حائل ہو جائے تو جب حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام ظہور فرمائے مجھے زندہ فرما، اس حالت میں قبر سے اٹھا کہ کاندھے پر کفن اور ہاتھ میں تلوار ہو، اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ اگر اس سفر میں میرے راستے پر شہادت نے اپنے بال اور پر بچھا دیے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر پرواز کر لے تو کس قدر اچھا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پیج نمبر 114 سے اور ہیڈنگ اعتکاف کی اہمیت سے ریڈنگ کو جاری رکھا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔